اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پھپھوندی کے علاج۔ اس کا آپ کو علاج بتائیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کسی بھی مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ بیماری آسانی سے دور ہونے والی نہیں ہے، اس لیے علاج کو بار بار تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مریض اگر کسی ہاسٹل میں مقیم ہے یا کسی بڑے خاندان کا حصہ ہے تو دوسرے افراد کو بیماری کی زد میں آنے سے بچائے رکھنا معالج کی اہم ذمہ داری ہے، یعنی یہ بیماری ایک سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں علاج میں ایسی ترکیب استعمال کی جائے کہ پھپھوندی کا زور ٹوٹ جائے۔ وضاحت بس اتنی سی بہت ہے۔ ہم چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ طب نبوی میں استعمال ہونے والی اکثر دوائیوں کا تذکرہ گزشتہ اوراق یعنی کہ کاغذوں میں کیا جا سکتا ہے یا گزشتہ پچھلے ویڈیوز میں کیا جا چکا ہے۔ سرکہ کو ہم وزن لیں اور گھر میں روزانہ کھائیں اور استعمال کریں، یعنی کہ سرکہ کو روزانہ گھروں میں کھائیں اور استعمال کریں۔ یہ ہماری خوراک کا جز ہے، محفوظ ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا دلچسپ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ کی تفصیل میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ تو سرکہ میں برکت ڈال، کیونکہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا، انبیاء کرام کا سالن تھا۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہو اس گھر والے کبھی غریب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے سرکہ کو دو اہم صفات عطا فرمائی۔ گرمی دانوں میں سرکہ کھانے والا پیاس کے علاوہ ہیضہ سے محفوظ رہتا ہے۔ سرکہ بڑی طاقت قسم اور چھچھوندی کا دشمن ہے اور پھپھوندی کا دشمن ہے، یہ بیماریوں کا۔ آج تک جتنی بھی دوائیں ایجاد ہوئی ہیں پھپھوندی ان میں اکثر کی عادی ہو جاتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسی مزے لے کر کھاتی رہتے ہیں، یعنی کہ کچھ بیماری ہوتی ہے نا، وہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہر بار مریض کو میڈیسن چینج کر کے دی جائے، کیونکہ اگر ایک میڈیسن لگاتار دی جائے گی تو وہ بیماری اس میڈیسن پر حاوی ہو جاتی ہے، پھر وہ بیماری اس کی میڈیسن کی عادی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ لیکن وہ سرکہ کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہیں کر سکتی، یہ ہر حال میں اس کا دشمن ہے، یعنی کہ سرکہ ہر حال میں پھپھوندی کی بیماری کا دشمن ہے، یہ اس کا عادی نہیں ہوتا، ہر حال میں اس کا دشمن ہے اور کبھی بھی اس سے متاثر یا کوئی بھی ایسی سمجھ لیں کوئی اسی ریلیٹڈ بات کی ہے، کوئی یہ عادی نہیں ہوتا، اس لیے آپ سرکہ لازمی استعمال کریں۔ سرکہ پھپھوندی کو مار دیتا ہے، یہ تنہا ہی مفید ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور دوائی بھی شامل کر دی جائے تو فوائد بے حد زیادہ ہو سکتے ہیں۔ سرکہ کے ساتھ آپ 70 فارسی 25 گرام، مرمکی 15 گرام، لوبان 10 گرام، سرکہ 500 گرام، ان کو ابال کر چھان لیں، زخموں پر صبح و شام لگائیں۔ فائدہ ہونے کے بعد کچھ دن تک یہ لگاتے رہیں اور کافی رہے گا۔ یہ زخموں پر جب موٹے چھلکے آ جائیں تو اس نسخہ میں لوبان کی بجائے بینزک ایسڈ 10 گرام اور سنا مکی 20 گرام شامل کر دیے جائیں۔ اگر ایسے زخم ہو جو رس رہے تو 70 فارسی نکال کر اس کی جگہ برگ مہندی 50 گرام ڈال لیں۔ ہر قسم کے زخموں کا علاج ہونے کے بعد علاج ہونے کے علاوہ زخموں کے اگلے مرحلے میں، یعنی کہ یہ جب علاج ہو جائے گا، چھلکے جب بھاری ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اگلے مرحلے میں کست شیری 50 گرام، سنا مکی 15 گرام، سپرٹ 300 گرام، یہ دوائیاں ایک دن سپرٹ میں پڑی رہیں، اس کے بعد اچھی طرح ہلا کر چھان لیا جائے۔ اس لوشن کو دن میں 2 مرتبہ لگانے سے سوزش اور زیادہ چھلکے ختم ہو جاتے ہیں۔
یہ بے حد مفید ہے۔ آپ لوگوں نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سرکہ جو ہے وہ تھوڑا سا ویسے بھی گھر میں استعمال کرنا چاہیے، سرکہ پینا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کو میں نے 2 میڈیسن بتائی ہیں، 70 فارسی، مرمکی، لوبا، اور اس کے بعد میں نے جو آگے والی چیزیں بتائی ہیں، کستشیری، سنا مکی اور سپریٹ، ان کو آپ نے ابال کر ایک لوشن تیار کر لینا ہے، اور جس جگہ پر یہ زخم ہوں گے ان زخموں پر لگانا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل پھپھوندی کی جو بیماری ہوگی اللہ کے حکم سے جلد از جلد دور ہو جائے گی۔ اور قوت مدافعت کے لیے، یعنی انرجی کے لیے، طاقت کو اضافہ کرنے اور پھپھوندی کے خلاف اثرات کے لیے کستشیری 4 گرام صبح و شام کھانے کے بعد دینی بے حد مفید ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔